لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم توکلت حیا ابدا لا يموت ابدا فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصمد هو دائم القائم هو الباقي بعد كل فناء وقبل كل فناء هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين قال الله في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض درود کا ہدیہ ہو بر محمد اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی مستجابی کے لیے، زحمات کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے ایک بلند ترین صلوات ہدیہ کر بر محمد برادری بزرگوار جناب سید منصور نقوی صاحب کی آج کی اس مجلس عزا کی زحمت، محنت، سعی و کاوش کی قبولیت کے لیے اس کا ثواب ان کے والدین مرحومین اور ان کے برادر مرحوم کی بارگاہ میں احسان کریں گے بلند ترین صلوات محمد امام زمان اجل فرجہ شریف کی صحت و سلامتی، تاجیل ظہور اور حفظ و امان کے لیے بھی درود کا ہدیہ ہو ایک زحمت مزید ہے، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً عقیدت کے ساتھ درود کا ہدیہ ہوگا۔ دعائیں خالق مطلق پروردگار ہم سب کا جمع ہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ خدا ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے۔ خالق مطلق العنان عالم کی حرمت کے صدقہ میں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ خدا ہم سب کو ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ زمانے کے امام کو خدا ہم سب سے راضی فرمائے۔ ان کی زبان اطہر کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے۔ ان کے وجہ نازنی کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ان کے ظہور کی زمین سازی کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق مطلق ہماری ان مجالس کو ان کے ظہور کا زمینہ قرار فرمائے۔ پروردگار عالم تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص منصور نقوی صاحب کے والدین اور ان کے برادر کی مغفرت فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تاجیل ظہور کے لیے، جمیع مومنات کے حفظ و امان کے لیے ایک محبت بھرا درود ہدیہ ہو بر محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ترکہ مصطفیٰ کے عنوان پر سلسلہ گفتگو آج چوتھی نشست میں داخل ہے اور متاسفانہ اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کی برگاہ میں جو پیش کی وہ شاید ناکافی رہیں اور دامن وقت یقیناً روز ہی بات کرتے کرتے سمٹ جاتا ہے اور بات کو وہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آج ترکہ مصطفیٰ کی وہ کڑی کہ جو ہمارے لیے وسیلہ ہدایت ہے، امام مجتبیٰ کی صلح کے محرکات اور ثمرات آپ کی برگاہ میں عرض کروں گا۔ اسی حوالے سے تمہیداً یہ عرض کروں کہ امامت اور خلافت میں
بیسک فرق کیا ہے. پھر خلافت کی بھی آگے دو قسمیں ہیں. امامت یہ عہدہ من جانب اللہ ہے اور یہ ایسے نہیں ملتا. قرآن گواہ ہے یہ پہلے امتحان ہوتا ہے پھر عہدہ ملتا ہے. پہلے امتحان ہوتا ہے پھر یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ ہم نے ابراہیم کا چند کلموں کے ذریعے سے امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم ان میں 100% کامیاب رہا. تو پس ہم نے اس سے کہا انی جاعلک للناس اماما کہ میں اللہ تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں. یعنی امام ووٹوں سے نہیں بنتا، اللہ بنائے تو امام بنتا ہے. امام شورا کی محفل سے نہیں آتا، امام خدا بنا کے بھیجتا. انی جاعلک للناس اماما ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام قرار دیتے ہیں، انسانوں کا امام قرار دیتے ہیں. وقال ابراہیم نے عرض کی پروردگار پھر میری ذریت کے بارے میں یہ سفارش کروں گا. فرمایا کہ ہمارا عہدہ لا ینال عہدی الظالمین کہ میرا یہ وعدہ میرا دیا ہوا یہ عہدہ ظالمین کو ہرگز نہیں پہنچے گا. ظالمین کون؟ جو ظلم کریں. ظلم کیا؟ وضع الشیء علی غیر محلہ کسی بھی چیز کو اس کی غیر منزل پہ رکھنا یہ ظلم ہے. یعنی جو چیز جس کی اہل نہ ہو ویسا اس کو اہل قرار دینا یہ ظلم ہے. مثلا امامے کی منزل سر ہے، اگر امامہ اٹھا کے قدموں میں رکھیں گے تو یہ ظلم ہے. جوتے کا مقام پاؤں ہے، جوتے کو اٹھا کے سر پہ رکھیں گے یہ ظلم ہے. یعنی جو جس منزل کی اہل نہ ہو اس کو اس منزل پہ رکھنا ظلم ہے. اگر تو جو کیجئے گا اگر میں نے چند کتابیں دین کی نہ پڑھی ہوں تو میں اس قابل نہیں کہ میں ممبر پہ آؤں. اگر میں ممبر کی اہل نہ ہوں تو کچھ لوگ اگر مجھے ممبر پہ بٹھا دے تو انہوں نے ظلم کیا، میں بھی ظلم میں شریک رہا. جو جس کے لائق نہ ہو اس کو وہ منزل دینا یہ ظلم ہے. تو جو کیجئے گا قرآن میں اللہ نے ظلم گنوائے ہیں لیکن ان سب میں ایک ظلم ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے. کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے عظیم ظلم ہے. توجہ کیجئے گا شرک وہ ظلم ہے کہ جس کی اللہ کہتا ہے میں معافی نہیں دوں گا. سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں مگر شرک معاف نہیں کروں گا. ساری گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہو سکتا. توجہ کیجئے گا یعنی پہلی بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا عہدہ، میرا دیا ہوا عہدہ یعنی عہدہ امامت ظالمین کو کبھی نہیں پہنچے گا. ظالمین میں سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو مشرک ہوگا. اب وہ کسی بھی زمانے میں اگر مشرک رہا ہو تو امامت کا عہدہ اس کو کبھی مل نہیں پائے گا. کسی بھی مشرک کو عہدہ امامت کبھی نہیں ملے گا. تو جو کیجئے گا اب امام حسن نے جو سلو کی تھی امام پاس تو جو کیجئے گا یہ ہے امامت کہ جو خدا دیتا ہے قوم کی نگہبانی کا. یاد رکھیے روز معاشر اللہ نے کہا ہے کہ ہر ایک نے آنا ہے تو کس کے ساتھ آنا ہے؟ اپنے زمانے کے خلیفہ کے ساتھ، خلفاء کے ساتھ،
خلائف کے ساتھ نہ، یہ قرآن کے تینوں الفاظ ہیں، خلیفہ بھی لفظ قرآن سے ہے، خلفاء بھی لفظ قرآن سے ہے، خلائف بھی لفظ قرآن میں ہے، یعنی تینوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن قیامت اور محشر کے دن ہم نے جس کے ساتھ جانا ہے وہ وہی ہے کہ جس کو اللہ نے یہ کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز محشر سارے انسان اپنے اپنے امام کے ساتھ آئیں گے، یعنی میں بلاؤں گا امام کے نام کے ساتھ۔ پس امامت منزل اور ہے، خلافت منزل۔ اچھا پھر خلافت میں بھی فرق ہے۔ ہم جو خلیفہ کی تعریف کرتے ہیں مکتب اہل بیت کے پیرو، ہم کہتے ہیں